باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 12ویں جماعت کے طالب علموں، آج ہمارے لیے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یونیسکو کی چھتری ہے۔ یہ مجتبیٰ حسین کا ایک سفر نامہ ہے۔ جاپان چلو سے لیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم بولیں گے سفر نامہ، پہلے سمجھیں گے کہ سفر نامہ کیا ہے۔ سفر نامہ ایک جدید نثری صنف ہے۔ اس میں تخلیق کار کسی سفر سے جڑی پوری کہانی یا اس کے متعلق کسی خاص واقعہ کا ذکر ادیبانہ انداز میں کرتا ہے۔ سفر نامے میں کئی اصناف کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اس میں خاکہ کی بے باکی، انشاء کی روانی اور افسانہ کا زور ایک ساتھ پایا جاتا ہے۔ سفر نامہ مختلف شخصیتوں کو بے نقاب کرتا ہے، مختلف مقامات کی سیر کرواتا ہے، مختلف چیزوں کی پہچان کرواتا ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان کمل پوش کا عجائبات فرہنگ ہے، جو 1847 میں شائع ہوا۔ سرسید احمد خان نے 1870 میں مسافران لندن لکھا۔ ان کے بعد محمد حسین آزاد نے سیر ایران لکھا۔ 20ویں صدی میں بے شمار سفر نامے لکھے گئے، لیکن سفر ناموں کا بہترین دور 1950 عیسوی سے شروع ہوتا۔ اردو کے تقریباً ہر بڑے نثر نگار نے سفر نامے لکھے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع یونیسکو کی چھتری ہے، جس کا مصنف مجتبیٰ حسین ہے۔ تو اس نے جاپان کے سفر کے دوران یہ سفر نامہ لکھا۔ تو اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں، پہلے ہم ان کی یہ دیکھیں کہ ان کے کیا نئے الفاظ۔ رفاقت، ہمراہی، ساتھ، گن گانا، تعریف کرنا، مستعمل، کام میں لایا ہوا، کوفت، صدمہ، دکھ، باڑ، سیلاب، شبہ، شک، چنڈال، ادنا ذات کے، بدبخت، شب روز، دن و رات۔ تو یہ چند نئے الفاظ تھے۔ تو اب ہم اگر آپ پیج نمبر 83 نکالیں کتاب کا، تو ہم یہ آگے پڑھیں گے یونیسکو کی چھتری۔ یونیسکو کی چھتری مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ ہے۔ تو ہم پیج نمبر 83 کا پڑھیں گے۔ وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی اور ہم نے اس دن اپنی بیوی کو خط لکھا۔ تو مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی، تو ہم نے اسی دن اپنی بیوی کو خط لکھا۔ وہ ہمیں آج ملی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں آج ملی۔ اس نے بیوی کو، مجتبیٰ حسین نے خط لکھا کہ وہ ہمیں آج ملی ہے۔ دیکھنے میں کچھ خاص نہیں، تو جو ملی ہے اس کو دیکھنے میں خاص نہیں ہے، مگر پھر بھی اچھی ہے۔ اب ہمیں اس کی رفاقت میں ٹوکیو کے شب و روز گزارنے ہیں، یعنی کہ اس کی ہمراہی، ساتھ میں ہمیں دن رات گزارنے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی اور اسی کے سائے میں رہنا ہے، اور ہمیں اسی کے سائے میں رہنا ہے۔ 8 دن بعد ہم اپنے ہوٹل میں گہری نیند سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو خط لکھنے کے بعد مجتبیٰ حسین 8 دن بعد اپنے ہوٹل جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے گہری نیند میں سو رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ نیند سے جاگ کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ تو مجتبیٰ حسین نیند سے جاگے اور فون کا ریسیور اٹھایا، تو پتہ چلا ہندوستان سے فون آیا ہے۔ دوسری طرف سے ہماری بیوی کی آواز آئی۔ تو جو ہی اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کی بیوی اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تو ہم نے بے ساختہ پوچھا، ہیلو کیسی ہو؟ تو مجتبیٰ حسین نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیسی ہو، ہیلو کیسی ہو، خیریت سے ہو نا؟ ہماری بیوی نے کہا، میری خیریت جائے باڑ میں، یعنی کہ میری خیریت باڑ میں، سیلاب میں جائے، باڑ سیلاب ہو۔ پہلے بتاؤ اس وقت کمرے میں اکیلے ہو یا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ تو مجتبیٰ حسین کی بیوی نے پہلے ہی اسے پوچھا کہ کمرے میں وہ اکیلے ہو، کیا وہ بھی ساتھ ہے، جس کا ذکر اس نے خط میں کیا تھا کہ وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی۔ تو ہم نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، وہ کون؟ میں تو کمرے میں اکیلا رہتا ہوں۔ تو مجتبیٰ حسین نے اپنی بیوی سے وہ کون، یعنی کہ ایسے انداز حیرت سے پوچھا کہ وہ کون، کیسی باتیں کرتی ہو، میری غریب الوطنی کا لحاظ کرو۔ پھر ایسی باتیں کرنے کے لیے کئی سمندر پار سے فون ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولی، میں تمہاری آواز میں اتنا خمار کیوں ہے؟ ایک عجیب سی مستی ہے۔ ہم نے کہا رات کا 1:30 بجا ہے۔ تو مجتبیٰ حسین نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس وقت رات کے 1:30 بجے ہیں، تمہارے فون کی گھنٹی پر جاگے، گہری نیند سے اتنا خمار اور اتنی مستی بھی نہ آئے گی؟ تو گہری نیند سے ایسا خمار اور مستی آ سکتی ہے؟ تو میں 1:30 بجے اٹھاؤں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے بالکل غلط، اس وقت تو رات کے صرف 10 بجے ہی ہیں۔ تو
तो बीवी ने उससे पूछा कि इस वक्त रात हमारे यहाँ 10 बजे हैं। हमने बात काट कर कहा ठीक है, हिंदुस्तान में 10 बजे होंगे, मगर यहाँ रात का 1:30 बजा है, यानी कि टोक्यो में रात का 1:30 बजा है। पेज नंबर 84। बोले मुझे मालूम है अब तुम्हारे वक्त और मेरा वक्त कभी नहीं मिलेगा, यानी बीवी ने कहा मेरा तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त कभी नहीं मिलेगा, यानी हम एक दूसरे से नहीं मिल सके। मुझे पहले ही शुबा हुआ शक, मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारे लहजे की सरशारी बता रही है कि वो चंडाल आप भी तुम्हारे कमरे में है। चंडाल अदना जात के बदबख्त, यानी कि उसको शक था कि उसके साथ ही उसको चंडाल कहती है, इसीलिए जापान की कोई चंडाल वंडाल नहीं हो रही थी। तो मुश्तबा हुसैन ने वापस जवाब में कहा कि जापान में चंडाल वंडाल नहीं रहती। बोले अब तुम उधर ही के गुण गाओ, यानी कि उन्हीं की तारीफ करो। कहाँ की? जापान वालों की। इसलिए कि मैं तुम्हारे जापान जाने की मुखालफत की थी, मैंने तो इसीलिए आपको जापान जाने से मना कर दिया था। सच बता वो कौन है? तो उसमें जिद कर रही है कि वो बता वो कौन जो तुम्हारे साथ है, जिसके बारे में तुमने खुद अपने खत में लिखा है। तो अपने खत में लिखा था कि वो मुझे मिली है, तो उस बारे में आप बता। वो तुम्हें टोक्यो में दूसरे ही दिन मिल गई थी, देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है। तो इसी वजह से वो देखने में खास नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी थी, उसी के बारे में पूछ रही है। देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है। और अब तुम्हें इसकी रफाकत, यानी कि उस साथ में टोक्यो के शब रोज गुजारने हैं। आपने खत में ये भी लिखा कि उसी की रफाकत में, यानी उसके साथ ही में, यानी हमराही में मुझे दिन रात गुजारने हैं। हमने जोर का कहका लगाया, यानी कि मुश्तबा हुसैन ने जोर से हंसा। सचमुच बड़ी बोली हो। तो बीवी से कहा तुम बड़ी बोली हो, टोक्यो में हमें दूसरे दिन जो मिली थी वो कोई हसीना नहीं, जो हमें दूसरे दिन मिली थी वो हसीना नहीं थी, बल्कि यूनेस्को की छतरी थी। वो छतरी है। रो में शायद हम छतरी लिखना भूल गए, तो जो खत लिखा था उसमें हम छतरी लिखना भूल गए। तुमने इसका रिश्ता औरत से जोड़ दिया, तो इस वजह से तुमने इसको औरत से जोड़ दिया, यानी कि औरत, आपको पता चला कि औरत मिल गई। पूछा अच्छा तो ये छतरी है? हाँ, हमने कहा बिल्कुल, और क्या? पूछा अच्छा ये बताओ छतरी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? तो बीवी ने पूछा ये बताओ छतरी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? हमने कहा, यानी मुश्तबा हुसैन ने कहा भला छतरियों की भी कहीं शादी होती है? तो मुश्तबा हुसैन ने अब बीवी से कहा कि छतरियों की शादी होती है कहीं? बोली इसका मतलब ये हुआ कि शादीशुदा नहीं है। तो बीवी ने कहा कि यह शादीशुदा नहीं, ये बता उम्र क्या है, इसकी उम्र क्या है? हमने कहा बड़ी पुरानी छतरी है, इससे पहले भी कई लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि इस छतरी को पहले भी कई लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, अब मुझे दी गई है। बोले है कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, कि आपकी इतनी उम्र है तो लिहाज करो। अब तुम्हें कौन सी गैर मुस्तमाला चीज़ मिलेगी, यानी कि इस्तेमाल शुदा जो भी चीज़ें मिलती हैं जो पहले ही इस्तेमाल की गई हैं। मर्द की ज़ात ही ऐसी होती है, यानी मर्द ऐसे ही लोग, रस्सी जल जाती है पर बाल नहीं जाती, यानी कि जितने बूढ़े हो जाए लेकिन उनके वतीरे में तब्दीली नहीं आती है, उनका वो नहीं, रस्सी जल जाती है और बाल नहीं जाती। फिर अपने लहजे में गमगीनी और रकत तारी करते हुए बोली खुदा के लिए राह रास्त पर आ जाओ। तो वो मुश्तबा हुसैन से बोल रहे हैं खुदा के लिए राह रास्त पर आ जाओ, तुम्हें औलाद अब शादी के काबिल हो रही है, यानी आपके औलाद बहुत बड़े हो गए हैं, अब शादी के काबिल, और तुम्हें अब नई नई छतरियों की तलाश है, आप नई नई छतरियाँ ढूंढ रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। तो आपका जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर वो बिल्कुल गलत है, यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैंने अपने खत में जिसका जिक्र किया है, यानी कि मुश्तबा हुसैन ने जिसका जिक्र किया है खत में, वो सचमुच छतरी है, वो बिल्कुल छतरी है सचमुच, वो कोई औरत नहीं है। कहो तो तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ जिससे मैंने हमेशा अजीज रखा है। तो मुश्तबा हुसैन ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारे सर की कसम खा सकता हूँ कि ये और कोई नहीं है, बिल्कुल छतरी है। बोली अच्छा तो तुम मेरे सर की इज्जत करते हो, तभी तो मेरे सर पर एक नई छतरी ला रहे हो। यह कहकर हमारी बीवी ने धड़ के फोन रख दिया और हिंदुस्तान से थोड़ी देर के लिए अचानक जो हमारा रिश्ता कायम हो गया था टूट गया। तो बीवी ने फ़ोन ही रख दिया और फ़ोन का जो सिलसिला था वो टूट गया। नींद कोसों दूर भाग गई, इस वजह से मेरी नींद उचट गई।
ہمیں ہندوستان کو چھوڑے ہوئے 11 دن گئے تھے، کوفت ہوتی رہی، یونیسکو کی چھتری نے خواہ گڑبڑ کر دی۔ مجھے اس کا دکھ ہوا کہ یونیسکو چھتری نے خواہ مجھے گڑبڑ کر دی، ورنہ ہمیں اپنی بیوی کتنی اہم اور ضروری باتیں کرنی تھی۔ اپنے وطن عزیز کا حال پوچھنا تھا، اپنے وطن عزیز یعنی کہ اپنے پیارے وطن کا حال پوچھنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بغیر ہندوستان کیسا لگ رہا ہوں، کیا یہ اب بھی ترقی کر رہا ہے، ہمارے پیچھے سورج وقت پر طلوع ہو رہا ہے یا نہیں، ہمارے بغیر کہیں چاند کی روشنی مان تو نہیں پڑ گئی، یعنی کہ روشنی کم تو نہیں پڑ گئی ہمارے بغیر۔ ان ضروری باتوں کے علاوہ کچھ غیر ضروری باتیں بھی کرنا تھیں، مثلا ہمارے نکلتے وقت پکوان کی گیس ختم ہو گئی تھی یا آئی یا نہیں، ایک دوست کو مٹی کا تیل اکٹھا کر کے پہنچانے کے لیے کہا تھا، یہ ملا یا نہیں، بجلی کٹنے والی تھی، کٹی یا نہیں، یعنی کہ بجلی کٹنے والی تھی، اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہم جب چلے تو آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کا تقرر زیر تصفیہ تھا، یعنی کہ اس میں کچھ مشکلیں آ رہی تھی، ان کا زیر تصفیہ تھا۔ اس کا تصفیہ ہو گیا یا ہماری واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ایسی ہی کئی باتیں تھیں، مگر یونیسکو کی چھتری نے ٹانگ اڑا دی، یعنی کہ وہ بیچ میں آ گئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ بیوی پر سخت غصہ بھی آیا کہ محترمہ کی اولاد اب شادی کے قابل ہو گئی، لیکن اب تک ہم پر شک کرنے کی عادت نہیں گئی، یعنی کہ اب بھی شک کر رہی ہے ہم پر۔ عورت کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے، رسی جل جاتی ہے پر بل نہیں جاتا۔ اصل غصہ تو اس بات کا تھا کہ اس ٹرنک کال کم از کم 100 روپے خرچہ تو آ ہی جائے گا، جو بل آ کر ہماری جیب سے ادا ہوگا، یعنی کہ جو کال اس کی بیوی نے وہاں سے کی تھی وہ ٹرنک کال تھی، جس کا کم سے کم 100 روپیہ خرچہ آ جانا ہی تھا، تو وہ ہماری جیب سے ادا ہونا تھا۔ اس وجہ سے مجتبیٰ حسین کو بہت غصہ تھا۔ بس آج اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ رحمٰن آگے کل پڑھیں گے اس سے آگے۔